अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर है खिदमत है। 4 सितंबर 8 सर पे आई खड़ी है, बुध का दिन है और चीज़ें बड़ी बहुत ही अहम मामला आज मैं लाहौर हाई कोर्ट में लेके आ रहा हूँ। एक तो जो कस्टोडियल टॉर्चर के हवाले से वो है, फिर PNI लिस्ट का नाम डाल देते हैं, जब दिल चाहे मर्जी नाम डाल दिया, उसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और वो कोशिश होगी। फिर इमरान खान साहब को जेल की सहूलियात के हवाले से बहुत ही अहम दरख्वास्त है। इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा, सहूलियात नहीं दी जा रही, ये सारे मामलात को मैं लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले ही ला चुका हूँ। फिर प्रोग्राम के शुरू में मेरे आपने मुख्तलिफ सवाल के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बैकफुट पे जा रही है और जजेस की तादाद जो बढ़ाने वाली बात हुई है, उसको चैलेंज करने के वाले से आपने मेरी सारी गुफ्तगू शुरू में सुन ली है। लेकिन अभी जो आज बड़ा अहम मामला है, पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ मलेशियस कैंपेन जो चल रही है और ख़ास तौर पर अपना कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से जो उन्होंने जो सिंडिकेट ने जो अमल किए हैं उसकी भरपूर मजम्मत की गई है। 6 मेंबर्स ने बड़ी वजाहत के साथ है। बेसिकली बलोचिस्तान बार ने भी कहा, अदलिया के खिलाफ एक साजिश है। यानी इतना पुराना मामला, 40 साल पुराना मामला क्यों छेड़ा है? और इसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में भी बात होती थी जज साहब की, और याद होगा उस वक्त भी वो एक जज साहब की मैट्रिक की सनद जाली निकल आई। तो ये पुराना अरबा है, पुराना तरीक़ाकार है, इसी तरह ही कर लेके चलना है, इसी तरह ही हालात को बनाना है। क्या पता है आपको क्या नहीं होना, या कोई रिकॉर्ड बदलते या हर देख रही याद रखिएगा, जो भी जिन्होंने किया है कल उन्हें भुगतना चाहिए ये सारा मामला। और इसमें वकला की तहरीक चलने का भी अंदिया दे दिया। अगर इस तरह जजेस के खिलाफ आप ये काम करते रहेंगे तो वकला आराम से नहीं बैठेंगे, मैं बता दूं आपको। ठीक है ना जी, ये मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ आपको बता दूं, वकला ऐसे आराम से नहीं बैठेंगे। दोनों बलोचिस्तान बार काउंसिल की भी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की भी जो है ना, तो बैकग्राउंड पे चल रही है। बलोचिस्तान बार की तरह अच्छी लिखी हुई है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि जानमदाराना रवैये के पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है, आज़ाद अदलिया के खिलाफ एक साजिश समझते हैं। ठीक है ना, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी एक आज़ाद और आइन के मुताबिक फैसला करने वाला है, और ये बलोचिस्तान से आई है। बलोचिस्तान बाहर जस्टिस काजी फाइजा के वक्त गुजार के आए हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही जो जजेस पे प्रेशर डालने वाला केस है वो लगाया है। वो लगाए तो सही ना केसेस क्यों नहीं लगाए? लगने चाहिए थे केसेस, लेकिन नहीं लगाए। चलें आगे चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है ना जलसे का मकाम जो है वो तब्दील हो गया, और अब तरनौल की जगह संगजानी होगा। जहाँ भी हो जलसा होना है, जलसा जितना बजे। इसके लिए कानून साजी भी तरमीम करते फिर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उस कानून साजी से। वो होगा, वो चैलेंज करेंगे। अभी तो रेगुलेट कर, पार्लियामेंट का क्या काम है इस तरह के कवानीन बनाना? अगर बनाना है तो इसके लिए बड़े अच्छे से कोशिश कर रहे थे। कल इसमें मुस्लिम लीग नून भी ट्रैप में आनी है, याद रखिएगा। आंखें बंद करके अमल करती रहेगी तो फिर यही हाल होना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी उन तमाम सियासी जमातों का। कल सांस लेने के लिए नहीं, अब सांस नहीं ले सकेंगे, याद रखिएगा। कौन साथ देगा आपका, ये सोचना है आपको। अभी ऐसा काम मत कीजिएगा कि कल आपके लिए मसाइल पैदा हो जाए। फैज़ान की बाजियाबी का जो केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया, और सियासत के मैदान में भी एक बड़ा इस्तीफ़ा आ गया, और बड़ा अहम इस्तीफ़ा है वो है साइफर क्राइम के मुकदमे और या मकबूल जान की ज़माने जो मुस्तरद की है, फ्रिवलेस ग्राउंड्स हैं। मैं तो हैरान हूँ, जब जजमेंट में जो बातें कही गई हैं उसका हालात और वाक़यात से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है। IMF ने पंजाब सस्ती बिजली के जो मनसूबा था उस पर ठंडा पानी फेर दिया, और बात वो सही है। इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त दायर की, जो ख़ास तौर पर फौजी ट्रायल के हवाले से ना, उस पर 3 तरह के एतराज़ात आए हैं। वो एतराज़ात मैं आपके सामने बता देता हूँ। और वो देखिए, एतराज़ात तो जेन्युइन मैं कह नहीं सकता कि क्या हैं, लेकिन जेन्युइन क्या हैं वो सबसे पहला जो काम ये किया जी, किसी मखसूस FIR का रिलीफ ही मांगा ही नहीं, तो ऐसे अमूमी रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? कोई ऑर्डर या दस्तावेज़ात नहीं लगाई, और पंजाब का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कैसे दायर हो सकती है? और मिलिट्री कोर्ट का जो मामला, 4 एतराज़ात है, ये सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है? और इस एतराज़ात पे अगर वो लगाते हैं कि जनाब इसको ऑब्जेक्शन केस के तौर पर लगाएं, तो ऑब्जेक्शन सस्टेन करेंगे इस बात को। इसका मतलब है इस पंजाब में आना पड़ेगा आपको, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करनी पड़ेगी। और देखिए जी, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो बात है, 9 मई के हवाले से आप देख चुके हुए हैं।
اور اس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، اب تو انٹرا کورٹ اپیل میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے۔ یہ جو جنرل فیاض حمید کے حوالے سے فیلڈ کورٹ مارشل کے حوالے سے بات آ رہی ہے، ابھی کوئی چیزیں ابلیغ ہیں، یعنی کلیئر نہیں ہیں، دھندلی ہیں اور یہاں بادل چھائے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ جب تک بادل چھٹیں گے نہیں، کلیئر نہیں ہوگا، ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نہیں آئی اس کو اصل جنرل فیاض حمید کو جو باتیں اب ایک اور آ رہی ہے کہ دو طرح سے ہے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کو مزید توڑنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر آئینی ترمیم کرنی ہے تو لوگوں کو توڑ کے وہاں پر جوڑا جائے گا۔ اب مشکل ہے، وہ جتنے لوگ ٹوٹ رہے تھے وہ ٹوٹ چکے ہیں، اب نہیں ہے کہ یہ بات آ رہی ہے، اس کو کنسپریسی کے جو مرضی کے جو باتیں سامنے آ رری ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس کو اس طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک سیریس معاملہ ہے کہ کیا جنرل فیاض حمید کے اگینسٹ یہ باتیں ہوں گی تو پھر ساری باتیں ہونی چاہیے۔ کس طرح ڈیل دی نواز شریف کو، کس طرح نواز شریف اس ملک سے باہر گیا، پھر ساری باتیں سامنے آنی چاہیے، ایک ایک چیز سامنے آنی چاہیے۔ سیاست کے میدان میں جو بڑا استعفیٰ آیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے مینگل صاحب نے بڑی وضاحت کرتا ہے، انہوں نے کہا جی قومی اسمبلی کے نشست میں استعفیٰ دینے کا اعلان کرتا ہوں، اور بلوچستان میں جو قتل ہوئے یہ نظام ان کا قاتل ہے۔ پاکستان کی سیاست سے بہتر ہے کہ پکوڑے کی دکان لگائیں، یہ سن لیجئے گا، یہ چپیڑ ہے اس حکومت کے اوپر۔ اور بات یہ ہے کہ شاید ہماری کمزوری ہے کہ ہم بات نہیں سمجھا سکے، ہماری زبانوں پر تالے لگا دیے گئے، ہم مایوس ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اپنے پیٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں ریاست میں تمام اداروں سے مایوس ہیں۔ معلوم ہے میرے استعفیٰ سے اتنی بڑی پارلیمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میں کرنل ہوں اور جنرل جمہوریت کے مینار سے اپنے حصے کی اینٹ نکال رہا ہوں۔ اب یہ سردار اختر مینگل نے جو باتیں کی ہے پتہ نہیں یہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں انہوں نے ساری کر دی، یہ ساری بات کر دی۔ کرپشن کا ریکارڈ جو ہے نا، جلانے کی کوشش کی واردات پکڑ گئی ہے جی۔ پی ڈبلیو ڈی کے دفتر میں حکومت جو ہے نا جی، موجودہ حکومت کم از کم 200 ارب کی کرپشن کا ریکارڈ موجود ہے۔ محسن نقوی کی اور اب جو مرضی کہہ دیں، پی ڈبلیو ڈی کے دفتر پر حملہ آور ہوئے، اب آفس پر قبضہ کر کے ریکارڈ لایا جا سکتا تھا۔ پی ڈبلیو ڈی ملازمین کا دعویٰ یہ ہے کہ حکومت نے ٹھیکوں کی مدد بہت بڑی کرپشن کی ہے اور اس کے چھپانے کے لیے محکمہ ہی ختم کر دیا۔ اب ریکارڈ جلانے کی کوشش کیجیے عوام، یہ دیکھیں یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے، بہت ہی اہم معاملہ ہے۔ اس حاملے پہ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن معاملہ بہت ہی سیریس ہے۔ فیضان کا جو کیس ہے نا، اسلام آباد ایک تحریری حکم نامہ جاری ہو گیا جی۔ جسٹس بابر ستار نے تحریری حکم نامہ جاری میں لاپتہ کو کل تک یعنی آج تک بازیاب کرانے کا کہا ہے، اور لکھا ہے کہ فیضان کی عدم بازیابی افریقین ڈی جی ایف آئی اے، سیکٹری داخلہ، سیکٹری دفاع، آئی جی اسلام آباد اور سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی 7 روز میں بیان حلفی جمع کرائیں۔ بیان حلفی دیں کہ مغوی فیضان کے ٹھکانے کا علم ہے یا نہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ آئی جی اسلام آباد لاپتہ فیضان عثمان کو بازیاب کروا کر کل پیش کیا جائے۔ اب نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کا یہ آرڈر ہوا ہے نا، اور جس طرح وہاں رونا رہا، جس طرح سختہ رہا، وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ کرنے والے افراد کی نشاندہی کا بھی حکم۔ سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی فیضان اور میک بک اور موبائل ٹریک کرنے میں آئی جی کی معاونت کریں، ان کا جو لیپ ٹاپ ہے اور جو موبائل ہے اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں نا ساری سامنے لے کر آئیں تاکہ پتہ چل سکے۔ آخر میں جو اور یہ ایک بات رہ گئی، پہلے میں 2 باتیں کر لوں۔ اور یہ مقبول جان صاحب کے ضمانت مسترد کر دی ہے، کیونکہ میں آدھا پونا گھنٹہ میں آپ کے سامنے دلائل دیے تھے، لیکن آرڈر جاری ہوا ہے 4 صفحوں کا، بیک گراؤنڈ پہ میں چلا رہا ہوں، کہ اس میں انہوں نے کہا ایک بڑی زبردست عجیب سی بات کی ہے۔ سیکشن 21 مقدمے میں تھی نہیں اور سیکشن 21 کا ذکر کر دیا، یعنی آرڈر یعنی کمال ہے، جس سیکشن کے تحت ایف آئی آر ہی نہیں ہے، نہ اضافی ہے، سارا ریکارڈ ہم نے کہا، آپ نے جج صاحب کو کہا کہ ریکارڈ دے لو، ریکارڈنگ موجود ہے، چیک کر لیجئے گا، کوئی بھی جا کر دیکھ سکتا ہے۔ جب میں نے ریکارڈ میں کہا کہ ریکارڈنگ چیک کریں، کیا سیکشن 21 کا اطلاق ہے، سیکشن 21 کا پوری فائل چھان ماری، کوئی نہیں تھا۔ لیکن جج صاحب نے بھی کیا، یعنی وہ 3 دوستوں کا گروپ ہے، آپس میں اس گروپ کو بیس بنا کر، یعنی دوستوں سے براد ہے ان کی سوشل میڈیا کا، باہر جو مواد چل رہا ہے وہ مواد وہاں شیئر کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کیا حالات ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے نا آگے پروگرام جو ہے وہ ترتیب دینا ہے کہ یا کمنٹس آنے ہیں یا موجودہ حالات کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں اب تو لوگوں کے لیے یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ صحافیوں کے لیے بڑی ایک وارننگ کال ہے، ٹھیک ہے نا جی، وارننگ کال ہے، اور اس وارننگ کال کا نقصان ہونا ہے۔ آرڈر رہے گا نہیں انشاءاللہ، ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا رہا ہے، ایک چیز ساری سامنے رکھ کر جائے گی تاکہ آپ حالات سمجھ سکیں۔ آئی ایم ایف نے جو ہے نا پنجاب کی سستی بجلی کے منصوبے پر پانی ڈال دیا جی،
اور IMF نے جو کہا ہے نا کہ سبسڈی اور حکومت کا کئی نئی شرائط کے ساتھ تھپڑ مارا ہے. پنجاب کی جانب سے 2 ماہ کے لیے 45 سے 90 ہزار روپے کی بجلی سبسڈی کا مالی طور پر لاپرواہ فیصلہ کیا گیا ہے. اور عالمی قرض ناہیدہ نے پنجاب حکومت کو کم از کم 3 نازک نوعیت کی شرائط عائد کی ہیں. جب صوبے کی جانب سے 2 ماہ کے لیے 14 روپے فی یونٹ بجلی سبسڈی دی گئی. IMF نے 30 ستمبر تک اس عارضی سبسڈی کو ختم کرنے کا بھی کہا ہے اور واضح کہا ہے کہ کوئی بھی صوبائی حکومت 37 ماہ کے توسیع فنڈ سہولت پروگرام کے دوران ایسی کوئی نئی سبسڈی نہیں دے سکتی. نئی شرائط پنجاب کے 500 محلہ استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینل دینے کے لیے 700 ارب دینے کی منظوری بھی خطرے میں ڈال دی. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ جو سولر کا بنا رہے ہیں نا یہ تباہی کر دے گا, پاکستان کے انرجی سیکٹر کو ستیہ ناش کر دے گا, اور بجلی یا گیس کی کوئی سبسڈی متعارف نہیں کرائیں گے. یہ بھی جھوٹا قرار دیتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں بجلی پر سبسڈی دے سکتی ہیں. وزیر شہباز شریف کے اس بیان کو بھی سوالیہ نشان بناتی ہے, جہاں انہوں نے تینوں صوبوں کو دیروں صوبوں کی پیروی کرنے کی ترغیب دی ہے. خراب طرز حکمرانی, زیادہ لائن لاسز. اب ذرا سمجھیے گا وجہ کیا ہے. زیادہ ٹیکسز, 300 یونٹ سے زیادہ ماہانہ استعمال وسائل پر سبسڈی کا بوجھ ڈالنے اور مہنگے سودوں سے بجلی اب رہائشی صارفین کی اکثریت کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے. اور صوبائی حکومت نے یہ بھی عہد کیا ہے کہ وہ اپنے زرعی انکم ٹیکس, پراپرٹی ٹیکس اور سروسز پر سیل ٹیکس کو بہتر بنائیں, اور ان دعووں کو کمزور نہ کرنے کے بارے میں نئی شرائط کے متعارف ہونے کے بارے میں یہ جو حالات سامنے بتایا نا, وزارت خانہ سے مشورہ کریں کہ ڈھانچہ کیسے ہو سکتا ہے, کس طرح حالات بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ ہے حالات اور واقعات. IMF نے چپیڑیں ماری ہیں, یعنی بیوقوف بنا رہے ہیں قوم کو, یعنی ادھر قوم کو لالی پاپ دے رہے ہیں. انہیں پتا IMF نے ماننا نہیں, کل کہیں گے جناب IMF نے ہمیں کہا, ہم کیا کرتے. میں نے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے. سولر کا میں نے آپ کو واضح طور پر کہا تھا نہیں, یعنی آپ اس طرح کے کام کر رہے ہیں, اسے ہوگا کیا, اس سے نقصان ہی ہونا الٹیمیٹلی. یعنی اس چیز سے الٹیمیٹلی آپ کو کیا ہونا ہے, نقصان ہونا ہے. فائدہ کیا ہوگا مجھے یہ بتا دیں آپ. دیکھیں کیپیسٹی پیمنٹ جانی ہے, اوریجنل اماؤنٹ جانی ہے. اب اوریجنل اماؤنٹ کو توڑا تو نہیں جا سکتا نا. تو اگر آپ سولر سے پیدا کرنا شروع کر دیں گے تو کیپیسٹی پیمنٹ تو جانی ہے, وہ تو بجلی کی پیداوار تو جائے گی. آپ نے عوام کو تو یہاں ریلیور دوسری طرف وہاں سے سرکولر ریٹ کیسے پورا کریں گے آپ. یہ ظلم ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.